اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم اور میں سید عابد کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں نیلم اسلم۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم پبلک فورم میں ہمیشہ یہاں جو نئی سچویشن ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں اور جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ اس بار جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ویکسینیشن کے حوالے سے کرنی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی، اور آپ کو کرنٹ جو سچویشن ہے کووڈ-19 کی، اس سے بھی آپ کو آگاہی دینی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پابندیاں لگی ہیں، سفری پابندیاں، اس حوالے سے بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں، جس میں 33 ممالک کو ریڈ میں ڈال دیا گیا اور پھر 15 فروری سے لے کر 31 مارچ تک وہ پابندیاں لاگو ہوئی ہیں کہ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے جو لوگ برطانیہ پہنچیں گے ان کو تقریباً 10 دن کے لیے کوارنٹین میں جانا پڑے گا ہوٹل میں، اور ہوٹل کے جو اخراجات ہیں 1750 ہیں، اور وہ اس آدمی کو اپنی طرف سے پے کرنے پڑیں گے اپنی جیب سے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ سفر کریں گے تو اس سے پہلے آپ جس ملک میں ہوں گے وہاں سے آپ اپنا ایک کورونا ٹیسٹ کروانا ہے 72 گھنٹوں کے اندر، جس کی مدت ہوگی، اور اسی دوران آپ نے 2 اور ٹیسٹ بک کروانے ہوں گے جس کی پیمنٹ بھی 210 پاؤنڈ بنتی ہے۔ وہ آپ کو وہاں سے ہی آن لائن پے کرنا ہوگا اور اس کی رسید اور کنفرمیشن آپ کے پاس ہوگی، بلکہ ہوٹل بکنگ کی جو کنفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے پاس ہو، اس کی انفارمیشن کہ آپ نے کون سے ہوٹل میں کہاں جانا ہے، اور وہ ان ہوٹلوں میں جانا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے ہیں اس لسٹ میں۔ اور دوسرا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سلسلے میں کل پہلے دن ہی ایک مسافر جس ایک ریڈ لسٹ کے ملک سے یہاں پہنچا، اس نے کنفرمیشن نہیں لی ہوئی تھی ہوٹل کی، اور اس کو 500 روپیہ جرمانہ، 500 پاؤنڈ جرمانہ، اور 1750 ملا کر جو وہاں ہوٹل کا خرچہ بنتا ہے کھانے میں، اور اس کو ملا کر تقریباً 2250 پاؤنڈ اس کو بل تھما دیا گیا۔ اور یہ پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی یہ جرمانہ ہوا۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ محتاط رہیے گا جب بھی سفر شروع کریں۔ ضروری ہے آنا، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ ساری قانونی جو نئی پابندیاں لگی ہیں ان سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ جو پاکستان سے یہاں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اس ریڈ لسٹ میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ذرا قوانین تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن جو ٹیسٹ آپ نے کروانا ہے وہ اسی طرح وہی قانون ہے۔ آپ نے 72 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ نیگیٹو لینا ہے، پھر آپ سفر کرنے کے قابل ہوں گے، لیکن جب وہ نیگیٹو ٹیسٹ لینے کے لیے لیں گے تو اسی کے ساتھ آپ نے 2 دن دوسرے روز کی بکنگ اور 8ویں روز کی بکنگ لینی ہے، جو یہاں آ کر آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، اور یہ آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے، اور وہ فیس جو 210 پاؤنڈ بنتی ہے وہ آپ کو وہاں ہی پے کرنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب یہاں آئیں گے تو آپ نے گھروں میں آپ کو 10 دن کوارنٹین رہنا پڑے گا۔ یہ تھی سفری پابندیوں کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی، وہ کیونکہ کافی کوسچن آتے تھے اس وجہ سے ضروری تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ اب یہاں کی کیا سچویشن ہے، اور پھر ٹاپک کے مطابق ہم نے جو مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کروانا ہے، لیکن میں تعارف کروانے سے پہلے چلتا ہوں اپنے کو ہوسٹ محترمہ نیلم اسلم کی طرف۔ نیلم اسلم، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی شکریہ کاظمی صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں، آج کا جو پروگرام ہے ہم نے اسپیسیفکلی ڈسکس آج کرنا ہے جو ویکسین کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آج مجھے کل ٹیکسٹ میسج ملا کہ آ کے لوکل سرجری جی پی کے پاس جا کے میں اپنا ویکسینیشن کروا لوں۔ تو کافی اب لوگوں کو بیکاز اوور 50s کو اب ویکسینیشنز ہو چکے ہیں، اب وہ ایریاز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ینگر جنریشن کو جو اس آبادی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اب اپروچ کیا جا رہا ہے کہ آپ ویکسینیشن کروا لیں۔ آن دی ادر ہینڈ جو کنسپیریسی تھیوریز تھی وہ بھی اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور رومرز بھی اور فیک فیکٹس بھی پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے ہم اس چیز کو ایڈریس کریں، بیکاز
میں بھی کافی اینکشیس ہوں اس ویکسین کے بارے میں. تو ہوپفلی آج کے پروگرام کے بعد میرے بھی جو انزائٹیز ہیں وہ بھی ریسٹ اشورڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو COVID-19 کی جو ویکسین ہے اٹ ہیز بین approved by the MHRA, the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. So obviously انہوں نے جو ٹیسٹ کرنے تھے اس کے ریگولیشنز کے مطابق اس کو کنفرم کرنا تھا کہ یہ وائبل ہے کہ کمیونٹیز کو لگائی جائے. تو ایشو یہ ہے کہ پھر بھی یہ سب چیکس گورنمنٹ نے کر بھی دیے ہیں، پھر بھی اتنی کانسپیریسی تھیریز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج جو ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں they are specialists in the medical field, they are practicing GP doctors, so inshallah they will be able to spread some light on the current situation of COVID-19 and also on the very important question today: is the vaccination safe? Should we take it? And if there are any issues, ہم ان کا opinion جاننا چاہیں گے کہ ان کے opinions کیا ہیں. تو hopefully یہ clarity ہمارے اندر ہمارے جو viewers ہیں ان کو نظر آئے گی، تو انشاءاللہ we'll be able to make an informed decision. کیونکہ آج ہم نے جن چیزوں پر بات کرنی ہے، جاننا ہے، آپ کو انفارمیشن دینی ہے، وہ کرنی ہے کہ کرونا وائرس پر طبی ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں، ویکسینیشن پروسیس کیسا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر پائی جانے والی جو افواہیں ہیں اس کا لوگوں کے ذہنوں پر کس قدر اثر ہوا ہے، اس پر بات کریں گے. پھر COVID-19 کے باعث جو ابھی سچویشن ہے اس پر بات کریں گے. کیا یہ اس کے نئے جو کیسز ہیں وہ کم اور ہونے جا رہے ہیں، زیادہ ہیں؟ پھر جو ابھی سچویشن ہے کس قدر پھیل رہا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس تعداد میں کیا ریشو ہے، لوگ کس قدر جو پرابلم میں آتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ چیک کروا رہے ہیں، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو چیک نہیں کروا رہے اور بہت تکلیف دیکھ رہے ہیں گھروں میں. لیکن کچھ ریکوریاں ہو رہی ہیں، اور کچھ جب زیادہ صورتحال آکسیجن بہت لو ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. پھر ٹائم گزر چکا ہے تو اس کی وجہ سے موت زیادہ بھی ہو رہی ہیں. کیئر ہوم کی کیا سچویشن ہے اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں میں چاہتا ہوں ان کا تعارف کروا دیا جائے اور پھر ان کو گفتگو کے لیے سامنے لایا جائے. سب سے پہلے میں ویلکم کہوں گا جی پی ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر شابر قریشی. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں اور NHS کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور COVID-19 کے حوالے سے جب بھی ہمارے پبلک فورم میں یا مختلف ایشوز پر ہمیشہ انہوں نے گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے پبلک فورم میں COVID-19 میں ہی جی پی ہیں ڈاکٹر عدیر ریاض. فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ممبر آف برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن میں ایسوسیشن کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور اس میں بھی بڑا اہم کردار ان کا ہوتا ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. اور جو COVID-19 کے حوالے سے جو ان کی گفتگو پچھلے دنوں میں بھی سنی گئی ہے جس طرح لوگوں نے بتایا، تو آج بھی ہمیں امید ہے کہ اس کو آپ پسند کریں گے اور بڑی اہم انفارمیشن یہ شیئر کریں گے. جو پوسٹر ہیں انہوں نے شیئر کیے ہیں اس میں جتنی بھی افواہیں تھی ان کا انہوں نے پراپرلی جواب دیا ہے، جس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عادل صاحب آپ اس قدر کام کر رہے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ مل کر، بلکہ پورے گروپ میں جتنے لوگ ہیں اپریشیٹیبل ہیں، کیونکہ اس سے ہماری پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کا وقار بلند ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ایک ایسی ترجمانی کر رہے ہیں جس سے دیکھ کر باقی لوگ بھی کہیں گے کہ یہ دیکھیں کس طرح شعور اجاگر کر رہے ہیں لوگوں میں، اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں بڑا اہم کردار ہے. گزشتہ روز ہائی کمشنر نے بھی ڈاکٹروں کو کوس رہا ہے. ہماری آن لائن ایک میٹنگ تھی، اس میں کہا کہ پاکستان کا وقار صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ڈاکٹر ہیں 14-16 ہزار یہاں، ان کا جو اہم کردار رہا ہے اس COVID-19 کی وجہ سے، اس سے ہمارے ملک کا وقار بلند ہوا ہے. اور افیشلی یہ سٹیٹمنٹ دینا بڑی بات ہے. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب آپ تمام ڈاکٹروں کو جن کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہے اور ہماری کمیونٹی کا نام بھی یہاں روشن ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیا نئی تازیوں اور کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے؟ جی شکریہ عابد و نیلم اور ہدایت ٹی وی کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہ کافی اہم ٹاپک ہے اس وقت، اور ڈاکٹرز، آپ نے ڈاکٹرز کے متعلق بولا، پاکستانی ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں، پاکستانی کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی کا UK میں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ کافی بری طریقے سے ہٹ ہوئی ہے اس کووڈ کی وبا سے. تو ابھی اس وبا سے نکلنے کا جو ایک راستہ ملا ہے ہمیں، اس کے لیے بھی
جو ہے ہم لوگ مل کے سب کام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو آج چینل شو کر رہے ہیں بھی اس کی کوشش کا حصہ ہے کہ کمیونٹی میں اویئرنیس بہتر کی جائے. ابھی جو فی الحال سچویشن کووڈ کی ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ پیک کو ہم لوگ ہٹ کر کے اب نیچے کی طرف آ رہے ہیں. ابھی بھی ڈیتھ ریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں. آج 800 کے قریب لوگ فوت ہوئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ایئر بس 380 جو ایک دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے جس میں 800 لوگ بیٹھتے ہیں، وہ کریش ہوا ہے. آپ سمجھ لیں آج تو روز اس طرح کے جہاز کریش ہو رہے ہیں انگلینڈ میں، اور یہ ایکسیس ڈیتھس ہیں. اگر آپ پچھلے 5 سال کی ڈیتھس کو ایوریج دیکھیں تو اس سے 1,20,000 کے لگ بھگ زیادہ ڈیتھس یو کے میں ہو چکی ہیں. تو حالات کافی خراب ہیں، لیکن ابھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیک کر کے بہتری کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور اس میں شاید زیادہ لاک ڈاؤن کا فائدہ ہے، اور کچھ آہستہ آہستہ ویکسین کے بھی ہم فوائد دیکھنا شروع ہو رہے ہیں. جی ماشاء اللہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا. ڈاکٹر شہاب اللہ قریشی صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت کرونا وائرس کی، پھر ویکسینیشن پر بھی بات کریں گے. آپ جی بارے میں بتائیے. جی جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کو مجھے مدعو کرنے کے لیے. میں ہدایت ٹی وی پہلے بھی آ چکا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں اس سلسلے میں یہ آپ سے کہتا چلوں کہ جو کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے یہ ہمارے لیے بہت مفید چیز ہے، اور یہ کہ اس کی جس طرح سے 16 ملین قریب میرے خیال میں لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے ویکسین ہو چکے ہیں. ویکسین کا دیکھیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ویکسین وبا کو روک نہیں سکتی، مگر اس کا مؤثر پن جو ہے، یعنی اس کی تکلیف دہ جو حالات ہوتے ہیں جس سے کہ آدمی ہسپتال پہنچ جاتا ہے، اس کو روکتی ہے. اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنی فیملی کو اور اپنے ساتھیوں کو، اور ظاہر سی بات ہے ساری کمیونٹی کو. تو جتنے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے اتنا آسان ہو جائے گا. ریسٹرکشن اسی حساب سے پھر جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، حالات معمول کی طرف آ جائیں گے. ابھی جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آہستہ آہستہ حالات میں کچھ بہتری پیدا ہو رہی ہے، مگر جیسے ڈاکٹر عدیل نے ابھی کہا کہ آج بھی اموات جو ہیں وہ 800 سے اوپر ہوئی ہیں، اور ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں کیسز روزانہ آ رہے ہیں. مگر یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں توقع ہے کہ لوگ اگر ویکسین کا اپٹیک جو ہے وہ بڑھے گا، اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں اگر لوگ ویکسین لگانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو حالات اور زیادہ بہتر ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور ٹائم اسی بیماری کے ساتھ گزارنا ہوگا، یا کوئی چانس ہے کہ اس سے جان بچ سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ جی میرا تو اس میں اوپینین یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں احتیاط کرنا ہے. احتیاط تو جب تک چلتا رہے گا، میرے خیال میں کچھ 6-8 مہینے، پاسبلی یہ سال پورا ہو سکتا ہے احتیاط میں گزر جائے. ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، یہ زندگی کا معمول تقریباً بن گیا ہے اور بنتا رہے گا میرے خیال میں آنے والے کچھ وقت کے لیے. باقی معمول کے باقی جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے آہستہ آہستہ معمول پہ آ جائیں گے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ویکسین سے مؤثر لگتا یہی ہے کہ اس سے مؤثر فائدہ ہوگا لوگوں کو، اور اس میں وبا کا پھیلنے کا اور وبا کا اثر انداز کرنے کا دونوں جو ہیں وہ اس میں کمی آ جائے گی. جی ڈاکٹر عادل صاحب آپ بتائیے گا، جو افواہیں پھیل رہی ہیں یہ کس قدر اثر رکھ رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں پر؟ ابھی بھی کچھ ہیں بندے جن پر اثر ہوا ہے ان کا؟ جی جہاں تک افواہوں کو تعلق، ویکسین کی افواہیں تو پہلے بھی پھیلتی تھی، نئی چیز نہیں ہے. لیکن کووڈ نے کووڈ-19 جب سے آیا اور پھر اس کی ویکسین آئی ہے تو ان افواہوں کو ظاہر زیادہ سوشل میڈیا پہ ملی. لیکن اگر کو دیکھیں تو جتنی بھی ویکسین ہے تو 91 آفیشیل فگر ہے ویکسین کا اب اس ٹائم تک ہوا ہے، وچ از گڈ. اور اگر ایشین کمیونٹی میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی بعض ایریا میں تو 90%، جیسے برمنگھم کے ایریاز بھی کافی اچھا رہا، لیکن اوور آل ایوریج 75 to 80% اپ ٹیک رہا ہے. ڈیفینیٹلی لوگوں کو کر رہی ہیں، پھر بھی اپ ٹیک ریزنیبل ہے. لیکن اگر پرپورشنلی دیکھا جائے تو ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان اور ایشین بیک گراؤنڈ کے یا بلیک اینڈ ایتھنک مائنورٹی گروپس جو ہیں وہ ان افواہوں دھیان زیادہ دیتے ہیں. اس کے بہت سارے کچھ جینون ریزنز بھی ہیں، ان کی پاسٹ کچھ گریونسز اور پچھلے جو ان کے ایکشنز ہیں سروسز کے ساتھ، اس کا کچھ افیکٹ
لیکن یہ لوگ مائنورٹی کے نسبتاً انہوں نے افواہوں پر زیادہ دھیان دیا، لیکن پھر بھی اوور آل اپ ٹیک کافی بہتر ہے جنرلی کے ساتھ اس میں اضافہ. اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے لگوائی ہے، ڈاکٹر شہاب صاحب نے لگوائی، اور بھی بہت سارے آپ کے آگے پیچھے جاننے والے ہوں گے جنہوں نے لگوائی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ ویکسین لگوانے کے بعد ٹھیک ہیں، اور جو لوگ ویکسین کو ہماری طرح جو ویکسین کا پرچار کر رہے ہیں انہوں نے خود بھی لگوائی ہے، تو آہستہ سے لوگوں کے شک و شبہ دور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہم ٹیک بہتر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن مزید بھی کام کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خدشات ہیں وہ پورے کیا جائیں. آپ لوگ، اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ جو سوال ان کے ذہن میں آتا ہے وہ، لیکن پوچھیں صحیح سورس کے ساتھ، اپنے جی پیز کے پاس، اپنے ڈاکٹرز کے پاس، جن آپ کے خاندان میں، آپ کے مساجد میں، آپ کے آگے پیچھے جاننے والے لوگ میں جو ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ ہیں، آپ پوچھیں، بجائے اس کے کہ آپ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پہ ایون بہت کنونسنگ بھی بعض ویڈیوز بنی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کتنی ایڈٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو جی ڈیفینیٹلی انہوں نے ان افواہوں سے کچھ اثر تو ہوا ہے، لیکن پھر بھی حالات اتنے خراب نہیں ہیں. اب ٹیک ریزنیبلی امپروو ہو رہا ہے ابھی تک. جی نیلم، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شکریہ قاسمی صاحب، شکریہ ڈاکٹر ریاض اینڈ ڈاکٹر قریشی فار یور ویری ویلیبل انپٹ سو فار. تو واقعی آئی تھنک میں ذرا واپس آنا چاہتی ہوں ٹو دا پوائنٹ آف دا پیپل ہو آر اپوزنگ ہیونگ دس ویکسین. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یعنی کہ فیس بک کے اوپر ایک کافی وگرس موومنٹ چل رہا ہے کہ ایک گروپ بنایا گیا ہے اور وہ ریگولرلی اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اینڈ وہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ ویکسین اٹس ناٹ ریئل، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس آپ کا میں پوائنٹ ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں بیکاز آئی ڈو اگری ٹو این ایکسٹینٹ کہ یہ ویکسین ضروری ہے، بٹ دیر آر اے لاٹ آف پیپل ایون ود ان آور کمیونٹی. جیسے کہ کل میری آفس میں کوئی عورتیں آئی تھیں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے سنا ہوا ہے اسپیسیفک رومر اباؤٹ انفرٹیلٹی، دس ول افیکٹ یور فرٹیلٹی. تو اس لیے وہ کہہ رہی ہیں وی آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک دس vaccination. تو obviously pregnancy is very important for all women of all creeds and all backgrounds. So آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بریف کر سکتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک اور کویسچن ہے کہ جس مینوفیکچر نے یہ ویکسین مینوفیکچر کی ہے ان دا پاسٹ کافی کیسز ہیں ان کے اگینسٹ ان دا کورٹس کہ جو انہوں نے ویکسینز پریویسلی بنائی ہیں، فار ایگزامپل پولیو، ادر بیماری جو اور بھی بیماریاں تھیں. تو اپیرنٹلی ابھی تک ان کے لا سوٹس چل رہے ہیں بیکاز جن لوگوں کو وہ لگے تھے ویکسینز ان کے بچے جو ہوئے یا ان کو ڈیفیکٹ ہوا ہے، مطلب فار ایگزامپل ان کی لمز اب نارمل تھی یا کچھ. تو آئی تھنک آپ obviously you're in the field، آپ کے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر فرٹیلٹی کے بارے میں اور دوسرا کہ جو اگر کوئی ویکسین لگا رہا ہے جو مینوفیکچر کر رہے ہوں گا، جو پریویس ریکارڈ ہے آپ کو ذرا نالج ہوگا obviously because you are dealing with prescribing so much medication. تو آپ پہلے ہم ڈاکٹر قریشی کے پاس جاتے ہیں، پھر ہم ڈاکٹر ریاض کے پاس آئیں گے with the same questions if that's okay. تھینک یو سو مچ. دیکھیے شکریہ. ایسا ہے کہ لا سوٹ، پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ویکسین جو ہے وہ ہے کیا چیز. پہلی بات تو اس کو میرے خیال میں اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ویکسین جو ہے وہ وائرس کو فائٹ کرنے کے لیے ایک آلہ ہے اور اس کو آپ کو دیا جاتا ہے. ویکسین ایک خاص پروسیس کے تھرو گزرتا ہے اور اس پروسیس کو جو ہے، اور اس میں ٹرائلز ہوتے ہیں. فرسٹ فیز کا ٹرائل ہے، سیکنڈ فیز کا ٹرائل ہے، تھرڈ فیز کا ٹرائل ہے. اب یہ جو کرونا ویکسین کے سلسلے میں سلسلہ ہوا ہے، اس میں تقریباً 1 سال لگا. یہ فاسٹسٹ ویکسینز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ. اچھا، جو فیزز ہیں اس کے اندر لوگوں پہ ایکچولی ٹیسٹ ہوتی ہے، اور پھر فرسٹ فیز کے اندر تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے فیز میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور تھرڈ فیز میں ہیوج تعداد ہوتی ہے. جب ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے ویکسین یہ مفید ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں، اس کے کوئی ایفیکٹس پریگننسی پہ نہیں ہیں، اس کے ایفیکٹس بچوں میں نہیں ہیں، اس کے ایفیکٹس اور بوڑھوں میں نہیں ہیں، تب وہ اس کو کہتے ہیں سیف اور یہ اب افیکٹو ہے. اس کے بعد وہ اپلائی کیا جاتا ہے لائسنس کے لیے.
اور وہ اتھارٹیز دنیا بھر میں اس کو پھر ڈکلیئر کرتی ہیں کہ یہ لائسنس جو ہے دے دیا گیا ہے، اس کو آپ یوز کیجئے. یہ ایک پروسیس ہے پورا ویکسین کا جو چلتا ہے. یہ ویکسین جب سے شروع مطلب کچھ 50 60 70 سال سے جو مختلف ویکسینز آئی ہیں، آپ نے پولیو کا نام لیا، اس طرح سے بہت ساری اور ویکسینز آئی ہیں، طرح طرح کی وبائیں پھیلی دنیا کے اندر. اس میں پولیو تھا، لیپرسی، پولیو، اسمال پاکس، کالرا، اس طرح کی بے انتہا چیزیں چلتی رہی ہیں صدیوں. ایک چیز تو یہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً وہ ختم ہو گئی ہیں دنیا میں. بہت تھوڑا سا سلسلہ رہ گیا ہے، پولیو کا تھوڑا بہت ہے. اچھا، اب اسی طرح سے میں کہوں گا آپ سے کہ بچوں کو ویکسینز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جی ویکسینز تو ویکسین ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ یہ سمجھتی ہیں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ کسی طرح سے نقصان دہ ہوگی، تو آپ یہ سوچئے کہ نوزائیدہ بچہ جو ہے 6 ہفتے کا، اس کو ہم ویکسین کیوں دیں گے؟ اس کے بعد 6 ہفتے کے بعد ہم 3 مہینے پہ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم سال پہ دیتے ہیں. تو یہ ویکسینز کے اوپر جو ہے وہ تو کوئی کچھ نہیں ہے. MMR کی ویکسین دی جاتی ہے، ہیپاٹائٹس کی ویکسین دی جاتی ہے، میننجائٹس کی ویکسین دی جاتی ہے، کولرا ٹائیفائڈ کی ویکسین دی جاتی ہے. تو یہ سب ویکسینز تو اچھا، ایک چیز تو یہ ہوئی، یہ ویکسین کا سارا ہسٹوریکلی جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. دوسری بات میں جی آپ کو، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ہیر سے پہ زیادہ چل رہی ہیں، گوسپ، انوینڈو، لوگوں کی جی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کسی اور سے پوچھا. اور جی فائنلی میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ہر چیز کے اوپر کوئی بھی سچویشن ایسی ہوتی ہے، اس میں جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کا پرچار کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے یا ان کے جو بھی مقاصد ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے. اور جب نیگیٹیوٹی سامنے آتی ہے تو لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. جب بالکل خوفزدہ کیا جاتا ہے کسی کو بھی تو اس سے پریشانی پھیلتی ہے کمیونٹی میں. اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے جیسے ڈاکٹر عدیل نے کہا کہ اگر کسی قسم کی پریشانی یا پرابلم ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھئے، ایکسپرٹ سے پوچھئے، پڑھیے اس کے جی بارے میں، کلیئرٹی لیجئے، ڈسکس کیجئے لوگوں سے جن کی معلومات ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں فیلڈ کے اندر. رہا انفرٹیلٹی کا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس میں، انفرٹیلٹی کی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور کسی بھی پرابلمس کی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی 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 ڈاکٹر اس میں تاش. جی اسی پہ آگے میں ایڈ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی جو کہ بڑی ضروری ہے کہ اس کی ضرورت آخر کیا ہے ان کی. تو اس میں بعض ہلکے یہ بات کرتے بھی ہیں کہ یہ شاید فلو وائرس کی طرح ہی ہے اور اسپتال تو ویسے ہی خالی پڑے ہیں، تو ہر سال ونٹرز میں تو اسپتال بیزی ہو جاتے ہیں یا ڈیتھس ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ایسا ہی وائرس ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں ذرا تھوڑا بہت بھی شک اس حوالے سے ہے تو وہ کلیئر کرنا چاہیے. یہ 10 ٹائمز زیادہ ڈینجرس ہے، 10 گنا زیادہ ڈینجرس ہے فلو سے. اور جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا، اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ سے اوپر ڈیتھس ہو چکی ہیں. اور پچھلے 5 سال کے اگر آپ ایوریج ڈیتھس کی دیکھیں، ایوریج 5 لاکھ کے قریب ڈیتھس UK میں ہر سال ہوتی تھی. کبھی 10-15 ہزار کم ہو جاتی ہیں، کبھی 10-15 ہزار زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن ایوریج 5 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے. اس دفعہ لاک ڈاؤن اور ان سب پابندیوں کے باوجود بھی 6,20,000 سے اوپر لوگ فوت ہو چکے ہیں UK میں. تو یہ تو اور پھر اگر آپ اور یہ فگر سارے بائی دا وے ONS کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں، آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس، اس میں اویلیبل ہیں یہ فگر. لیکن اگر آپ ان فگرز پہ یقین نہیں بھی کرتے ہیں تو اپنے محلے میں ذرا آگے پیچھے چل کے دیکھ لیں. آپ ضرور کسی نہ کسی کو جانتے ہوں گے جو پچھلے 1 سالوں میں تو ہم لوگوں نے تو اتنے چاہنے والے اپنے لوز کیے ہیں ہم نے کووڈ کی وجہ سے. اور برمنگھم کے ایریا میں UK میں مسلمان جس جگہ رہتے ہیں کافی بیڈلی ہٹ ہوئے ہیں وہ سب ایریاز. اور قبرستانوں میں آپ چلے جائیں تو قبریں پچھلے دنوں میں لندن میں جو ادھر کا گارڈن آف پیس ہے ان سے کہہ رہے تھے کہ ادھر سے کسی نے بتایا ہمیں کہ 24 دسمبر سے 24 جنوری کے درمیان 490 لاشیں انہوں نے دفن کی، ایوریج وہ 100 کے قریب کرتے تھے اس دوران. تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وبا جو ہے یہ موجود ہے اور کافی سیریس بھی ہے. اور اس سے نکلنے کے آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لگنے دیں، وائرس پھیل جائے کمیونٹی میں، اور پھر جب اتنے زیادہ لوگوں کو لگے گا تو خود بخود لوگوں کی اینٹی باڈیز بن جائیں گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویکسین لگائیں، کیونکہ ہاسپٹلس کی آپ جتنی زیادہ آپ کی ٹریٹمنٹس میں امپروومنٹ ہو جائے، پھر بھی آپ کے ہاسپٹلس کوپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر صرف 1% لوگ بھی انگلینڈ میں مریں گے تو اس کا نمبر بھی 7 لاکھ بنتا ہے. 1% بھی UK کی پاپولیشن کے اگر 1% لیا جائے تو نو ہیلتھ سسٹم ان دا ورلڈ کین کوپ.
سو تو یہ جو وائرس کو اگر کمیونٹی میں رن اراؤنڈ کرنے دیا جائے تو اس سے تو لاکھوں ڈیتھس ہوں گی. تو اس لیے آپ کے پاس طریقہ صرف ایک ہی ایسے نکلنے کا کہ آپ ویکسین لگائیں. اب ویکسینز کے حوالے سے جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں ہمیں معلوم ہے, ہم اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بولا کہ فیس بک یا سوشل میڈیا پہ کچھ ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے. انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جتنی بھی میڈیکل باڈیز ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں, وہ ملک آپس میں دوست ہیں دشمن ہیں, کوئی بھی دنیا کا ملک آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ میڈیکل باڈیز, میڈیکل جرنلز, رائل کالجز یو کے یہ سب یونانیمسلی ایگریڈ ہیں ویکسین کے بینیفٹ پہ. کچھ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, فرنج آرگنائزیشنز جو ہم بلاتے, جو ابھی بنی ہیں بیسیکلی, جو ریکگنائز بھی نہیں ہیں اور ریپرزینٹیو بھی نہیں ہیں, ان میں سے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ مکس کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انفرٹیلٹی بھی ایک اسی قسم کا ایشو ہے. جرمن کے ایک سائنٹسٹ نے, ڈاکٹر وولبرگ نے, یہ شروع میں بولا تھا کہ ایک انزائم ہوتا ہے اینٹی سینسٹین 1, وہ یہ جو ویکسینز ہیں اس انزائم کو ریلیز کر سکتی ہیں اور اس سے فرٹیلٹی میں افیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس سائنٹسٹ نے پھر خود بعد میں یہ بول دیا کہ جب ویکسین سے یہ انزائم سکریٹ ہونے کا کوئی آپشن نہیں تھا اور نہ ہم نے دیکھا, لیکن اینٹی ویکسر جو ایک گروپ تھا انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے اس کو کر دیا. اب یو کے میں جو ہمارا رائل کالج آف آبسٹریشن اینڈ گائنیکولوجسٹ ہے, پوری دنیا میں ویل ریسپیکٹڈ کالج ہے, اس کے پریزیڈنٹ نے بھی بہت عورتوں اور مردوں کو ری ایشور کیا کہ اس ویکسین کا کسی قسم سے سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے فرٹیلٹی سے اس کا تعلق ہونا. تو اس حوالے سے تو آپ بھی خواتین کو اور مردوں کو بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو خواتین ٹرائل میں شامل تھی, ٹرائل میں فائزر کی ٹرائل میں 44,000 لوگ تھے, آکسفورڈ کی ٹرائل میں بھی ہزاروں لوگ تھے, اس میں خواتین بھی تھی اور ان میں سے بعض خواتین بعد میں پریگننٹ بھی ابھی تک ہو چکی ہیں. تو یہ تو ایک افواہ ہے جس پہ آپ دھیان نہیں دیں. اس کے علاوہ آپ نے بات کی تھی ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ کے حوالے سے, ڈاکٹر شہاب نے بول دیا, لیکن لائبلٹی جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی, یہ بھی ایک جی بڑا کامن چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے لائبلٹیز ان کی ایکسکیوز کر دی ہیں اور ان کے بہت سارے ٹرائل چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ریزن تھے لائبلٹیز ایکسکیوز کرنے کے, وہ گورنمنٹ ہی صحیح پوزیشن میں رہ سکتی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے میں, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں انسینٹیوائز کرنا تھا. جب اتنے شارٹ پیریڈ میں آپ نے یہ کرنی ہے, کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے, تو آپ کو کمپنیز کو انسینٹیوائز کرنا ہوتا ہے. تو انسینٹیو انہوں نے یہ دیا کہ آپ کی لائبلٹی نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی لائبلٹی نہیں ہے. ہم جو ڈاکٹر ہیں ہماری ہم سب لائبل ہیں. اگر ہم مریض کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس کے مریض کو نقصان ہوتا ہے, یا گورنمنٹ یا MHRA جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, ہم سب لائبل ہیں اگر ہماری طرف سے, ہماری وجہ سے پیشنٹ کو کوئی نقصان ہوتا ہے. لائبلٹی سے کسی کا ہاتھ نہیں ہوا. لیکن اگر کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کو پچھلے کسی پاسٹ کے کسی ایکشن کی وجہ سے ان کو کوئی فائن ہوتا ہے, تو ہمیں اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں دے آر ورکنگ, کہ ریگولیٹری باڈیز کام کر رہی ہیں. اگر وہ دیکھتی ہیں کہ پہلے انہوں نے, اور یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہم ان کو کوئی سینس بنا کے پیش نہیں کرتے ہیں, دے آر نو سینس, انہوں نے غلطیاں کی ہیں ماضی میں اور شاید مستقبل میں بھی کریں گے. لیکن ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, جیسے UK میں MHRA ہے, امریکہ میں CDC ہے, یورپین ریگولیٹری باڈیز ہیں, اور ہر ملک میں ہیں, دے آر انڈیپینڈنٹ, اور وہ جب دیکھتی ہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو وہ اس پہ وہ ایکشن لیتی ہیں. لیکن انہی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی اور بہت ساری بنی ہوئی دوائیاں ہم لوگ روز کھاتے ہیں, ہم لوگ کھاتے ہیں, ہمارے بزرگ کھاتے ہیں, ہم پرسکرائب کرتے ہیں, اور اس سے لوگوں کی جانیں بچتی ہیں. تو ایک ان کے کسی پاسٹ ایکشن کی وجہ سے یا کسی لائبلٹی سوٹ کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں غلط ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. اور آخری بات جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صاف پانی کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے جس نے انفینٹ مورٹیلٹی, جو بچوں کی, نوزائیدہ بچوں کی اموات پوری دنیا میں کم کی ہیں, تو وہ ویکسینیشن ہے. تو اس حوالے سے تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ایویڈنس اتنا اسٹرانگ ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں, یہ تو روز کوئی نہ کوئی نئی افواہ آتی ہے. تو اس کو آپ کلیریفائی اپنے ان ڈاکٹرز کے تھرو کریں جن کو آپ جانتے ہیں. صحیح جی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے کوشچن یہ کرنا ہے کہ آپ ظاہر ویکسینیشن کے حوالے سے بھی آپ نے آگاہی دی ہے, لیکن کووڈ-19 کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو آپ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا, ایک تو آپ عام مریض میں اور کووڈ-19 کے مریض میں فرق تھوڑا سا واضح کیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ تمام جو سٹاف ہے اس کے لیے اور ڈاکٹروں کے لیے اس وقت انف ہیں یا مزید ضرورت ہے کسی؟ یہ مجھ سے پوچھا آپ نے سوال؟ جی آپ سے ہی. جی آپ جی
جہاں تک علامات ہیں کووڈ 19 کی جو سائنس ہیں وہ ویسے تو جو گورنمنٹ کی طرف سے 4 ریکگنائزڈ آفیشلی جو ابھی سمٹمز ہیں کووڈ کے، ایک تو یہ کہ آپ کو بخار ہونا، دوسرا کھانسی، لاس آف آپ کی جو سونگھنے کی حص ہے اور چکھنے کی حص، یہ تو ہیں ابھی 4 جو ویل ریکگنائزڈ سمٹمز ہیں. اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی ہو تو آپ کو کووڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم کامن دیکھتے ہیں، ڈائریا ہونا اسپیشلی بچوں میں، ایبڈومینل پین، پیٹ میں درد ہونا، سر درد وغیرہ ہونا، اور جسم دکھنا بہت زیادہ، تھکاوٹ ہونا، ایگزاسشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اب بہت سارے اس طرح کے سمٹمز جو ہیں عام سیزنل فلو میں بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف سمٹمز کی وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں مجھے یہ پہلے بھی اس طرح کی کھانسی اور بخار ہر سال ہوتا تھا، اس سال بھی وہی ہو رہا ہے. اب کووڈ کے جو سمٹمز ہیں اور جو عام فلو کے سمٹمز ہیں، اکثر مریضوں میں تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. میری اپنی ڈیلی پریکٹس میں برمنگھم کے ایریا میں ہی کام کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے زیادہ ڈیل کرتا ہوں، اکثر یہ سننے میں ملتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ عام فلو صحیح ہے، مجھے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیسٹ کرائے بغیر بڑا مشکل ہے بتانا کہ عام فلو ہے، نہیں الا یہ کہ آپ بہت سیریس ہو جائیں. جب آپ سیریس ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے، آپ کی آکسیجن سیچوریشن گرتی ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے یا ہاسپٹل بعض دفعہ ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو یہ کامن سمٹمز جو ہیں، اگر ان میں سے یہ کہ سمٹم کسی کو ہو تو ان کو رابطہ کرنا چاہیے. 119 ڈائل کریں ٹیسٹ بک کرانے کے لیے، یا آن لائن جا کے بھی گوگل میں آپ لکھیں NHS کووڈ ٹیسٹ تو بڑا ایزی ہے اور ٹیسٹ بک کروانا. جہاں تک پی کا تعلق ہے تو شروع میں ظاہر ہے پرابلم تھی، لیکن ابھی الحمدللہ دیر از پلینٹی آف سپلائی، PPE، ماسک، گاؤنز، ایپرنز وغیرہ سب کچھ موجود ہیں. جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا پچھلے سال مارچ میں تو اس وقت تو بڑا مشکل ہوتا تھا بیسک چیزیں بھی ملنا، لیکن ابھی دیر از پلینٹی آف سپلائی، تو الحمدللہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ نے دیکھنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے لائیو کالز کے لیے نمبر لگا دیا ہے اور آپ کال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے تجربے میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں الجھن ہے ویکسینیشن کے حوالے سے ہو یا کووڈ 19 کے حوالے سے، تو وہ بھی آج کلیئر کر سکتے ہیں. پروفیشنل شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں لائیو موجود ہیں اور لائیو لنک ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں اپنے گھروں سے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو سنیں گے، اس کا جواب بھی دیں گے. ڈاکٹر قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو علامات بتائی ہیں ڈاکٹر عدیل ریاض صاحب نے، اس میں جو آفیشلی شامل نہیں ہیں، زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ دوسری سر درد، گلے کی سوجن یا بدن درد ہوتا تھا ریگولرلی 2-3 دن، انہوں نے جب چیک کروایا تو اکثریت میں یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ ان کے مثبت رزلٹ آئے ہیں لوگوں کے. تو ان علامات کو آفیشلی شامل کیوں نہیں کیا گیا، اس بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز، جیسے کہ ڈاکٹر عدیل نے آپ کو بتایا کہ یہ فلو کا جو سلسلہ ہے یہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ ایک چیز کو، ہم اس لیے ان چیزوں کو الگ کیا گیا ہے کہ یہ سینس آف اسمیل یا سینس آف ٹیسٹ جو کہلاتا ہے، اور یہ کہ کھانسی جو مستقل چل رہی ہے یا بخار ہے، یہ نارمل فلو سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کیا گیا. اور یہ اگر علامات سامنے آتی ہیں تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ کووڈ 19 کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کرایا جائے. باقی جو علامات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں. تو اوور لیپ جب کرتی ہیں تو وہ مخصوص جو ہے وہ کووڈ 19 کی علامات میں وہ اس وقت شامل نہیں کر سکتے اور نہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا جائے. یعنی اگر پھر کیا لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ علامات ہوں تو انہیں فوراً چیک کروانا چاہیے؟ جی بالکل صحیح، نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس وقت جو سلسلہ ہے اس کے اندر یہ کہ فلو کے ٹائپ سمٹمز، اگر فرض کریں کہ ناک بہ رہی ہے، زکام ٹائپ ہو رہا ہے، آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں کامن کولڈ چل رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اور یہ صرف ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ کھانسی بھی نہیں ہے، آپ کو سینس آف اسمیل کا بھی کوئی لاس نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اور ٹیسٹ کا بھی نہیں ہے، اور آپ کو بخار بھی نہیں. اس کے باوجود بہتر یہی ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو مفید اور سب سے بلکہ آگے بڑھنے کی چیز یہی اس کے اندر ہوگی کہ فوراً ٹیسٹ کے لیے آپ اپلائی کر دیں.
کیونکہ دیکھیے ہمارے جو نارمل ڈے ٹو ڈے کنسلٹیشن ہے اس میں ہم مریض کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیراسٹامول لی، اگر پیراسٹامول لینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن ویسی کی ویسی ہے یا گر رہی ہے، تو اس میں بہتر ہے کہ آپ ٹیسٹ کرا لیں تاکہ پھر ہمیں کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ کو کووڈ نہیں ہے، اور اگر کووڈ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں اپر ریسپریٹری انفیکشن یا فلو لائک النس جس کو کہلاتی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے اندر وہ خود بخود ہی سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے. فلو نارملی سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے، یعنی خود بخود ہی آدمی جو ہے وہ احتیاط کرنے سے، پانی پینے سے اور مفید غذا کھانے سے، پیراسٹامول لینے سے 2-3 دن کے اندر اس کی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عادل ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر قریشی نے بات کی ہے یہ علامات کو شامل نہیں کی گئی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے شمار لوگ اس وقت بھی ایسے ہیں جن سے میری بھی بات ہوئی یا انہیں تکلیف تھی، بخار تھا اور سر درد اور اس قسم کی چیزیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں چیک کروانے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے علاج تو کرنا نہیں ہے اور پریشان ہوں گے، لہٰذا ہم نے اپنے طور پر اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے احتیاطی تدابیر اپنا لی ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا واقعی اسے لازمی چیک بھی کروانا چاہیے؟ جی، اس میں ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے سمپٹومیٹک کیریئر جس کو ہم بولتے ہیں، تقریباً 1/3 لوگ جو ہیں جو ہر 3 میں سے ایک بندے کو کووڈ ہوگا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ انہیں کووڈ ہے، کیونکہ کوئی سمٹم نہیں ہوں گے. اس لیے یہ بیماری خطرناک ہے کہ آپ اس کو اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ آپ کو سمٹم ہو تو آپ کو کووڈ ہو. 1/3 لوگوں کو تو کووڈ ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں. اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں یہ ہر انسان کو کرنی چاہیے. جو ابھی لاک ڈاؤن کی جو میجرز ہیں، جو ہمیں احتیاط گورنمنٹ کی طرف سے بتائے گی، وہ ہر بندے کو کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہوگا اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ انہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کوئی شک ہے کہ مجھے کووڈ ہے، تو آپ بہتر ہے ٹیسٹ کروائیں. لیکن ظاہر اگر ان 4 سمٹمز میں سے آپ کو سمٹم نہیں ہے تو شاید آپ ٹیسٹ اپنا بک بھی نہ کروا سکیں، کیونکہ وہ آن لائن ویب سائٹ آپ کو الاؤ نہیں کرتی ہے، الا یہ کہ آپ کو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی شک ہے، اگر آپ ٹیسٹ نہیں بھی کروا رہے تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اس وقت تک جب تک آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے سمٹمز ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن جو آفیشیل گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب کووڈ کے سمٹمز ہو تو آپ ٹیسٹ کروائیں، اور ٹیسٹ آنے کے پازیٹیو آنے کے بعد آپ 10 دن جو ہے وہ کوارنٹین کریں. یہ آپ کے گھر میں اگر کسی کو یا آپ کے کانٹیکٹس میں کسی کو کووڈ ہو جاتا ہے، یا آپ نے اگر NHS کا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور اس ایپ آپ کو پنگ کرتا ہے کہ آپ کو اپروکسیمیٹی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو 10 ڈیز آئسولیٹ کرنا ہوگا، آپ کو سمٹمز ہوں یا نہ ہوں. تو اس وقت پھر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں اور آئسولیٹ کریں، آپ کو ٹیسٹ کے بغیر ہی آئسولیٹ کرنا ہوگا. یہ سب چیزیں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم وائرس کے سپریڈ کو روکیں. ابھی جو نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں وائرس کے، اب اس میں اس نئے ویریئنٹس کا جو سپریڈ ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو سلو ڈاؤن کریں ان سب احتیاط کے اللہ کہ اس وقت تک جب تک سب لوگوں کو ویکسین زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین نہیں لگ جاتی. یہ بتائیے گا یہ جو سفری پابندیاں لگی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کافی حد تک جو نئی قسم آئی ہے کووڈ-19 کی، اس کی روک تھام کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے یہ پابندیاں؟ جی، ہم تو ویلکم کرتے ہیں ان پابندیوں کو، بلکہ ہماری تو اکثر برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن اور باقی بھی جو باڈیز تھی وہ تو کافی عرصے سے ایڈوکیٹ کر رہی تھی گورنمنٹ کو کہ اس طرح کی پابندیاں آپ کو بہت پہلے اعلانی چاہیے تھی. ابھی بھی جو پابندیاں ہیں وہ 30-35 کے قریب ممالک ہیں جن کو انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے. لیکن جو آفیشیل گائیڈنس جو ہمارے لوگوں کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ کہ آپ سفر اسی وقت کریں. آپ کے ملک اگر اس ریڈ لسٹ میں نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ سفر اس وقت کریں اگر آپ کو انتہائی ضرورت ہے. ہالیڈیز پہ جانا، شادی بیاہ اٹینڈ کرنے کے لیے جانا، اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے ابھی. اور سفر آپ اسی وقت کریں جب آپ کو انتہائی مجبوری ہو اور آپ سمجھیں کہ آپ کو جائے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ سفر کریں. لیکن جو پابندیاں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ان سے انشاءاللہ فرق پڑے گا. ظاہر ہے یو کے بارڈرز ایک قسم کے کھلے ہوئے تھے پہلے، تو ٹیسٹ کروانا بھی ضروری نہیں تھا. ابھی انہوں نے کیا کہ آپ کو آنے سے پہلے، یو کے آنے سے پہلے وہ پیسنجر لوکیٹر فارم جو ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے. وہ پہلے بھی تھا لیکن ٹیسٹ کی شرط نہیں تھی. ابھی ٹیسٹ کی بھی شرط رکھ دی ہے انہوں نے. کوارنٹین کی شرط تو پہلے بھی تھی کہ کوئی بھی یو کے آئے گا باہر سے تو اس نے کوارنٹین کرنا ہے 10 ڈیز کے لیے، لیکن اس کو چونکہ فورسفلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تھے، اس لیے انہوں نے 10 دن کا بھی ہوٹل سٹے رکھا ہے ان 30 ممالک کے لیے، تاکہ ویریئنٹ کا اس کا سپریڈ سلو کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق تو پڑے گا. لیکن یہ وائرس اتنا خطرناک ہے اور اتنی تیزی سے پھیلتا ہے
کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے آپ کو کمپلیٹلی شیلڈ کر لے. یو کے میں ویریئنٹ پھیل رہا ہے، مزید بھی پھیلے گا، لیکن ان سب کوششوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسپریڈ کو ذرا سلو ڈاؤن کیا جائے، اور اس سے انشاءاللہ سلو ڈاؤن ہو بھی رہا ہے اور مزید ہوگا، تو کیونکہ اس سے پھر کمیونٹی میں امیونٹی ڈیولپ کرنے کا تھوڑا موقع مل جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وی ویلکم آل دیز میجرز. جی نیلم. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض. یس ویری ٹرو، وی ڈو ویلکم دیز میجرز. آئی تھنک تھوڑی سی اور ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے میسج کیا ہے، جیسے آپ بات کر رہے تھے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یعنی پینوراما کا جو پروگرام تھا، اٹ واز ان سپورٹ آف دا ویکسین پروگرام. انہوں نے کافی پوائنٹس ریز کیے کہ یہ یو کے لیے اچھا ہوگا اگر ہم سب سبمٹ کر کے یہ ویکسین لے لیں، ول ہیلپ. جو کہ آپ نے اور ڈاکٹر قریشی نے باتیں کی، انہوں نے وہی ریکنفرم کی تھی. تو کافی زیادہ وہی بات ہو رہی ہے، اپوزنگ اپینینس ہو رہے ہیں. تو آپ کے پوائنٹ آف ویو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ obviously I think majority of people will get the vaccine realistically. تو کوئی انشاءاللہ and hopefully it will work, everybody will be safe. میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم جرمنی سے اپنے مہمانوں کو بہت سلام. بہت مفید گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان، بہت پیارا انہوں نے جو طریقہ بتا رہے ہیں. اگر 1% بھی ہو، لندن میں تو 7 لاکھ موات ہوتی ہیں، انہوں نے جو دیا ایڈوائز. میں پوچھ رہا تھا یہ 3-4 مہینے جو گزرے ہیں، میں کیونکہ جرمنی میں رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ احتیاط جو انہوں نے بتائی ہے کہ پانی زیادہ گوا اور پاپ وغیرہ لی ہے جو نمک ڈال کے، اس سے پہلے اگر اس کام کبھی یا بخار تو یہ تو چلتی ہے اوپا پروفنگ گولی اس کے متعدل ایسی ہے، تو اس سے فائدہ ہوا، شفا ہوگی، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو زکام جو انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد جو نہیں چھوڑتا، پھر ہم نے چیک اپ بھی کرایا تو وہ ڈاکٹر نے وہ جو نیگیٹو آیا، تو احتیاط تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ ماسک نہیں لگاتے احتیاط نہیں، کہ جیسے آپ کے ایک علاقے کا کل شادی میں شامل جرمانہ بھی ہوا، اس نے ریزائن کر دیا، میرے خیال میئر تھا کسی علاقے کا. تو اس کی وجہ سے جو نقصان دوسروں کو پہنچ رہا ہے، بار بار احتیاط بتا رہے ہیں، تو لوگ اس کی طرف کیوں، احتیاط کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ میرا سوال ہے. ان سے یہ پوچھیں، یہ اگر کریں گے تو فائدہ، ٹیکہ لگوائیں گے تو فائدہ ہوگا، جو نہیں لگائے گا تو 5 بجے گاڑی آئے، بس آئے، اگر سواری داخل ہو بیٹھنے کے لیے جائے گی نہیں تو بس تو چلی جائے گی اپنے ٹائم پر. جی بہت شکریہ. تو اس کا ہوگا جو جی احمد صاحب، آپ کا سوال آ گیا ہے تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جی ڈاکٹر قریشی، آپ نیلم نے جو پوچھا ہے وہ بھی بات کریں، اور یہ جو کالرز کہہ رہے ہیں اس کی پر بھی بات کرنی ہے. جی میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں. میں یہ پوچھ رہی تھی obviously hopefully inshallah the majority will get the vaccination. I think most definitely ایک minority ضرور ہوگی جو ڈینائی کرے گی ویکسینیشن کو. وہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، اٹس ویری کلیئر، اینڈ وہ all ایج گروپ سے اب ریلیٹ ہو رہا ہے. مطلب ایون انڈر 16 ایون کہ جو بچوں کو بھی ان کے پیرنٹس بھی کہہ رہے ہیں we will not touch this etc and so on. تو آپ کے opinion میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک فائن یا کچھ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، جیسے کہ کافی نیوز آ رہا ہے کہ مے بی there will be a vaccine passport the government will introduce. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس قسم کی کچھ چیز اب ہونی چاہیے؟ بیکاز آئی تھنک اٹ از اونلی فیئر. اگر کوئی ویکسینیشن نہیں لے رہا they are definitely a risk if the vaccine is working. تو ان لوگوں سے ہم کیسے، یا گورنمنٹ کو کوئی ڈفرینشیٹ ان کے بٹوین، اور ہمیں کرنا چاہیے جو ویکسین لوگ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، ایک سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے فار دا وائڈر کمیونٹی. جی تھینک یو سو مچ. اس سلسلے میں ایسا ہوا تھا کہ ہیلتھ سیکرٹری کو انہوں نے کہا تھا، اور میرے خیال میں 2-3 دن پہلے نیوز میں تھا، ان سے کہا گیا تھا یہ جو آپ پاسپورٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں ان کا جواب ان کا تھا یا ان کے ساتھی میں سے کسی کا، ان کا جواب یہ تھا کہ جی ہم جو ہے کسی پاسپورٹ کا بھی جو ہے سلسلہ نہیں کر رہے فار دا ٹائم بینگ. جو ہے ہم کسی پاسپورٹ کے بارے میں بات جو آپ ڈاکٹر صاحب نشاندہی اگر کر اجازت رہی ہیں ہو کہ تو ڈاکٹر صاحب اجازت ہو ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں، پھر آپ یہاں سے گفتگو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی خدمت میں بھی اور نیلم کی خدمت میں سلام ہے، اور دونوں مہمانوں کی. وعلیکم السلام. جی قاسم صاحب ویلکم. کیا کہیں؟ ہمیشہ کی طرح شاندار ہو گیا، بہت اچھا
समझने के लिए तो बहुत जरूरी है। दोनों डॉक्टर का बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के देना है। अब एक सवाल है, खासतौर पे ये जो क्वारंटीन शुरू हुआ है के लिए जो हमारे से आ रहे हैं 30 के करीब जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज कहने या रेड लिस्ट में आज जो है ये नहीं आ सकती और बाकी जो है वो अनलिस्टेड है। लेकिन जब इंटरनेशनल फ्लाइट है और मुख्तलिफ से आती है और मालिक के लोगों की वैक्सीनेशन एक ही होती है, तो जब फ्लाइट में ये तमाम एक साथ बैठते हैं तो क्या इंफेक्शन पास नहीं होता होगा? और इसके जो के ट्रांजिट आई थिंक यूएई में से भी जो ट्रांजिट पे आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कोई से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है, कंट्री शामिल नहीं है या सऊदी से आ रहे हैं और वो दूसरे एयरपोर्ट से आते हुए आ रहे हैं उनके जहाज में दूसरी ममालिक के लोग मौजूद हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे? क्या उन्हें इजाजत देनी चाहिए करें और बाकी लोग जितने भी हैं जो विजिट करेंगे वो होटल में जाएं करें? जी जी आई होप मैं सवाल क्लियर कर जी जी इस पर जी क्या वो इन्फेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल सही। ठीक है काजू साहब, दूसरा जैन साहब ये ज़रा चेक कीजिएगा कोई आवाज़ में आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ज़रा कोई मेरा ख्याल पीछे से आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से हमें सुनने में दरमियान में खलल पैदा हो रहा है। जनाब डॉक्टर कुरैशी साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू कॉलर्स की, इसको जहन में रखकर जवाब दीजिएगा। अलहदा ये जवाब बनता है, आप बात अपनी मुकम्मल कर लें फिर इस पर। अच्छा जी, मैं वापस उस पर जाना चाहता हूँ वैक्सीन के पासपोर्ट की तरफ। तो वैक्सीन के पासपोर्ट का सिलसिला ये कि हम जितने डॉक्टर्स हैं वो ज़रूर ये समझते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लगवाएंगे उतना भला होगा। पहली बात तो ये, जो वैक्सीन नहीं लगवाता, जिस तरह का हमारा कल्चर है, हमारा सिस्टम है और हमारा जिस तरह का एनएचएस जिस तरह से वर्क करती है उसके अंदर मैंडेटरी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि राइट्स हैं उसको आप एब्रोगेट नहीं कर सकते। हर आदमी का एक कॉन्सेंट होता है। आप जब फ़ोन करते हैं, हम लोग जब मरीज़ को तो उससे पूछते हैं कि आप लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते, और अगर वो मना कर देता है तो हम आगे लिख देते हैं उसके कि पेशेंट डिक्लाइंड। ठीक है, मगर मेरी सोच उसके अंदर ये है कि, और बल्कि बहुत ही मुस्बत सोच है, और मेरी सोच ये है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, खासतौर पे मैंने अपने मरीजों में देखा कि कई सारे मरीज ऐसे थे जो दिसंबर में जब सिलसिला शुरू हुआ था तो वो उन्होंने इमीडिएटली डिक्लाइन करना शुरू किया। अब उनमें से बेशतर मरीजों ने लगवा लिया है। तो वक्त के साथ साथ पहली चीज तो ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे लोग एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, और जो मनफी किस्म की रिपोर्ट्स हैं वो कम होती चली जाएंगी और लोगों को एहसास होगा कि ये वैक्सीन जो है ये मुफीद है, इससे फ़ायदा होगा, तो और ज़्यादा लोग आगे बढ़ेंगे। अपटेक अब 90% 92% है, हो सकता है बढ़ के 97 98 हो जाए। कुछ लोग एवेंचुअली, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो ऐसे होंगे जो कि नहीं लगवाना चाहेंगे। ये कंट्रोवर्सी पहले भी हो चुकी है। एमएमआर के सिलसिले में कोई 10-12 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं लगवाते, कुछ लोग हैं वो ब्लड नहीं देते, डोनेट नहीं करते, आपको मालूम है। इस तरह से वो एक बहुत ही छोटी सी टाइनी माइनॉरिटी जो है वो इवेंचुअली रहेगी। उसके लिए मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते, मगर अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टूल है या ऐसी कोई चीज़ है तो उसको लाया जा सकता है तो ज़रूर किया जाए। जी डॉक्टर अदील रियाज साहब, आप कॉलर की गुफ्तगू आपने सुनी है, क्योंकि आप बात कर रहे थे जो पाबंदियां लगी हैं उस सिलसिले में ये क्लियरेंस चाह रहे हैं कि रेड लिस्ट में जो ममालिक शामिल हैं, और फर्ज किया कोई पाकिस्तान में आता है तो दुबई रेड लिस्ट में है, वहाँ थोड़ी देर रहते हैं, वहाँ से कुछ बंदे बैठते हैं तो आते हैं, तो क्या वो उनकी वजह से एक दूसरे में नहीं फैल सकता? जी मैं उनकी पूरी आवाज़ सुन नहीं सका था, ब्रेक डाउन हो रही थी, लेकिन उनकी बात ठीक है। एक तो ये है कि हो सकता है बाज़ लोग
جو گورنمنٹ نے ریسٹرکشنز کی ہیں ان کو ایوائڈ کر لیں اور اوپنلی ڈکلیئر نہیں کریں ادھر ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کو. اور آپ نے اس طرح پروگرام کے شروع میں ذکر کیا، آج جو برمنگھم ایئرپورٹ پہ فائن ہوا وہ ایسے ہی شخص کو ہوا تھا جس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ وہ ریڈ زون سے آیا. لیکن اگر کوئی پاکستان سے آ رہا ہے اور دبئی میں ٹرانزٹ انہوں نے کیا ہے تو ان پہ یہ پابندی اپلائی ہوگی. تو آپ کسی بھی ایسے ملک سے یا تو آپ نے سفر شروع اس ملک سے کیا یا آپ نے اس ملک میں ٹرانزٹ کیا ہے، صرف ایئرپورٹ پہ رہیں، پھر بھی یہ سب جو پابندیاں آپ اگر آپ ایمریٹس پہ آتے ہیں اور وہ یو اے ای میں اسٹاپ کرتی ہے تو آپ ادھر یہی کنسیڈر ہوگا کہ آپ یو اے ای سے آئے ہیں، یہ نہیں ہوگا آپ ڈاکٹر پاکستان صاحب سے آئے ایک ڈاکٹر صاحب ایک میں آخری کالر کو شامل کرتا ہوں تو اس پر پھر بات کرتے جی ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. مجھے بس ایک چھوٹی سی بات پوچھنی جی جی تھی ڈاکٹر صاحب سے. کیا ابھی ڈاکٹر جی صاحب؟ جی آپ لائیو میں بات کریں، سن رہے ہیں. اچھا، میں دونوں ڈاکٹر کو سلام کرتی ہوں اور ایک چھوٹا سا یہ پوچھنا تھا کہ میں 65 اور مجھے 30 جنوری کو پازیٹیو آیا. اس کے بعد میں نے 10 ڈیز کوارنٹائن کیا، تو اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں نے پھر جو کہ میں نے 26 تو 10 ڈیز میں آف فیبرری کو کیا، پھر 10 ڈیز کوارنٹائن چونکہ پازیٹیو آ گیا. 10 ڈیز کا ابھی میرا 7th ڈے ہے، تو میں کیسے ویکسین لوں گی؟ لیٹر بھی آ رہا ہے کہ اب ٹھیک مجھے 9 ڈیز بیٹھنا ہے یا مجھے کے بیچ میں لگانا ہے. مجھے ڈاکٹر جی جی ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آئی ہوگی، یہ میرا حال ہے کہیں ٹی وی لگا ہوا ہے جی جس کی آواز ہمیں ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہے. کسی کے یہاں اگر کوئی ٹی وی آن ہے تو وہ پھر بند کیجیے گا تاکہ اس آواز سے ہم کلیئر ہو سکے. جی ڈاکٹر علی صاحب آپ بات کر رہے تھے، مکمل کریں، پھر ان خاتون نے جو کال کی ہے اس پر ہاں بات کریں. وہ جو فلائٹ کے حوالے سے بات تھی وہ تو میں نے مکمل یہ کر دی ہے کہ آپ ٹرانزٹ کریں گے تو آپ پہ وہ رولز اپلائی ہوں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایئرپورٹس میں اور جہاز میں بھی وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، لیکن کوارنٹین تو سب کو کرنی ہے. آپ اس ملک میں جو بھی آئے گا اس کو کوارنٹین گھر میں 10 دن کے لیے کرنی ہے، لیکن ہوٹلز میں ریڈ زون والے وہ ہیں جن کو گورنمنٹ ہوٹلز میں لے کر جائے گی. باقی کوارنٹین تو سب پہ اپلائی ہوتا ہے. جہاں تک ان کا سوال ہے تو اس میں 2-3 چیزیں میں بولوں گا. ایک تو جو ابھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ جب آپ کو کووڈ ہوا ہے، کووڈ ہونے کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے 4 ہفتے بعد آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں. 4 ویکس گیپ ہے کووڈ ہونے اور ویکسین لگانے میں. اب اس میں اور یہ گیپ بیسیکلی اس لیے انہوں نے دیا کہ آپ اگر کووڈ ہوا ہے اور آپ پھر ویکسین لگا لیں تو پھر لوگوں میں یہی کنفیوژن پھیلے کہ جی ویکسین کی وجہ سے مجھے یہ کووڈ ہو گیا ہے، سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں، اس لیے دے سیٹ کہ 4 ویک گیپ از بیٹر. لیکن اگر آپ 4 ہفتے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے، کوئی کسی اور وجہ سے بخار ہے، آج اس طرح میں نے ایک پیشنٹ دیکھی اس کو آج ہی ویکسین لگنی تھی لیکن اس کو اسکن میں ایبسیس تھی جس کی وجہ سے بخار تھا، تو ہم نے اسے بولا کہ ابھی تم ڈیلے کر دو. لیکن گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ابھی یہ ہے اور ایویڈنس بیسڈ گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کو جب کووڈ ہو آپ اس کے 4 ہفتے بعد ویکسین لگوا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو جو دوسرا پارٹ تھا کویشچن کا، آپ کو جب کووڈ ہو تو آپ نے 10 ڈیز کے لیے کوارنٹین کرنا ہے. اب 10 ڈیز بعد آپ پہ جو کوارنٹین کی پابندی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جو نارمل سوشل ڈسٹینسنگ اور ساری چیزیں آپ پہ بھی اپلائی اسی طرح ہی ہوتی ہیں جس طرح ہر بندے پہ ہوں گی. اب دوبارہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہیں نیگیٹو تو نہیں ہوا. بعض لوگوں کو تو ٹیسٹ مہینہ 1.5 مہینہ بھی نیگیٹو نہیں ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو انفیکشن دوبارہ ہو گئی ہے، اس میں ٹیسٹ نیگیٹو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا مقصد نہیں ہے، کوئی کلینکلی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہاں اگر آپ 2-3 مہینے ٹھیک رہتے ہیں پھر آپ کو سمٹمز ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کا. تو جو ان کو پہلی دفعہ کووڈ ہوا تھا اس کے 4 ہفتے بعد اگر یہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں 4 ہفتے بعد یہ ویکسین لگوا سکتی ہیں. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا عدیل آپ سے ڈائریکٹلی کہ یہ انفارچونیٹ ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، مگر مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جو میں نے دیکھا، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، کئی کمپنیز ایسی ہیں انفارچونیٹلی جو امپلائیز کو اپنے انفارچونیٹلی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا جب تک نیگیٹو نہیں ہوتا تو آپ ورک پہ واپس نہیں آ سکتے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خاص طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر جو ہوتا ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہوتا ہے ان کو کہ جی یا تو آپ ان کو لکھ کے دیں کہ جی یہ ان کو کووڈ ہوا تھا پازیٹیو، آپ اپنے میڈ 3 پہ یعنی جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کام کا اس پہ لکھ کے دیں کہ نہیں جی یہ ہے. اب اگر وہ
ٹھیک ہو گئے ہیں اور آپ ان کو سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے رہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے تو پھر ہم آپ کو بتائیں تو کیا ہے. تو پھر اس کے لیے میں پھر ان کو ایڈوائز یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ کریں کہ آپ نیگیٹو ٹیسٹ کروا لیں تاکہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو وہ کر دیتے ہیں. اگر پازیٹیوٹی آتی ہے آبویسلی وہ ورک فورس والے نہیں چاہتے کہ پازیٹیو آدمی جو ہے وہ ورک پہ واپس جائے. بالکل. صحیح وہ ایسے اس طرح کی کمپنیز جو اگر ڈیمانڈ کرتی ہیں تو دس از ناٹ دا گورنمنٹ، اٹس اگینسٹ دا گائیڈ لائن. اگر آپ کا امپلائر میں یہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو تو آئیں تو اٹس ناٹ فیئر. جی کنٹروورسی کی ڈاکٹر ایک پوائنٹ کر تھا. جی ہماری گفتگو جاری تھی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ابھی کافی چیزیں تھیں جو کلیئر کرنی تھی. جناب ڈاکٹر صاحبان آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عدیل ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ فرسٹ ٹائم جوائن کیا، بہت اچھی گفتگو کی ہے، کافی انفارمیشن دی ہے آپ نے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو. ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نیلم اسلم آپ کا بھی شکریہ، اور جتنے کالرز تھے اور جن لوگوں نے میسیجز کیے ہیں اور ہمیں دیکھا اور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ. نیلم کلوز کریں، ہم کلوزنگ کریں اور پھر اجازت. جی شکریہ قاسمی صاحب. شکریہ ٹو ڈاکٹر قریشی اینڈ ڈاکٹر ریاض. ماشاءاللہ آج بہت ہی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور بہت ہی ویلڈ انفارمیشن ود اسٹیٹسٹکس شیئر کیا گیا ہے. اور آئی ہوپ کہ لاٹ آف اینگزائٹیز ایٹ بے اب ہوگی اور ہوپفلی انشاءاللہ وہ سی دی اینڈ آف دس پینڈیمک. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کے پاس ایک اور دلچسپ پروگرام لے کے آئیں گے. آئی تھنک آج واقعی بہت ساری کویسچنز رہ گئی ہیں، ابھی مجھے کویسچنز بہت ساری آئی ہیں. ہوپفلی ہم نیکسٹ ویک پبلک فورم میں یہ انکلوڈ کریں گے اور آپ کو ایک کنکلوسیو آنسرز بھی ان کے دیں گے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. ناظرین ایک چیز جو ضروری ہے آپ سے شیئر کرنا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ابھی ایک کوسچن آیا ہے کیونکہ یہ بعد میں اگلے ہفتے میں شاید لیٹ ہو جائے تو وہ بتانا ضروری ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ وہ دبئی میں ہے اور کیا وہ پاکستان میں جا کر تو یہاں آئیں تو ان کو اس میں ہوٹل کرنٹین سے بچ سکتے ہیں. تو ان کے لیے یہ انفارمیشن دیتا چلو کہ آپ دبئی سے اگر پاکستان جاتے ہیں تو آپ کو 10 دن سے زیادہ پاکستان میں رکنا پڑے گا، تب اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ دوسرے تیسرے روز آتے ہیں تو پھر آپ کو ریڈ لسٹ والے ملک کے قوانین پر ہی عمل کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک دوبارہ نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.